السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ یہ میرا سنڈے کا ولاگ ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کا بھی سنڈے بہت اچھا گزرا ہوگا، جیسے کہ ہم لوگوں کا بہت بزی گزرا۔ سنڈے کی پوری روٹین آپ کو اس ولاگ میں ابھی دکھاؤں گی۔ آج صبح صبح اٹھ کے سنڈے کو تو ہم لوگوں نے سوچا چلیں اتوار بازار چلتے ہیں۔ پہلے تو میں کبھی بھی اتوار بازار تو کبھی بھی نہیں گئی۔ یہ میری ہیلپر نے مجھے انسسٹ کیا تھا کل۔ اس نے مجھے کہا کہ باجی اتوار بازار کا چکر لگائیں، جو بھی چیزیں آپ کو ہوں گی نا وہ بڑے مناسب ریٹ میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں پھر اتوار بازار چل کے بھی۔ تو اسی لیے پھر ہم لوگ فرسٹ ٹائم میں آج نا اتوار بازار گئی۔ اتوار بازار کا گھر سے فاصلہ ہے نا وہ تھوڑا ہی ہے، تقریباً 8-10 منٹ کا ہی ہے۔ تو ہم لوگ بس اتوار بازار گئے۔ تو جب میں نے دیکھا تو مجھے کافی اچھا لگا، کیونکہ سیکیورٹی کا جو سسٹم تھا وہ بھی بہت اچھا تھا، انٹرنس اچھی تھی اور تقریباً صاف ہی تھا، اتنا گندا نہیں تھا۔ جو میرے ذہن میں تھا ویسا بالکل بھی نہیں تھا، اور وہاں پہ کافی اچھی چیزیں اور کافی ورائٹی تھی۔ پرائز بھی بہتر تھے یہاں سے، کیونکہ ایگزامپل جیسے میں نے پیاز لیا نا اپنے ادھر باہر مارکیٹ جو ہماری ہے، وہ 120 روپیز کلو اس نے دیا تھا کے جی کا، وہاں پہ میں نے لیا 90 روپیز کے جی۔ تو دیکھ لیجیے کتنا فرق ہے، 30 روپیز پر کے جی پہ فرق تھا۔ تو میں تو حیران ہی ہو گئی۔ اسی طرح باقی سبزیاں جو ہیں نا اس میں بھی بہت زیادہ ڈفرینس ہے، جیسے 20-30 کا تو ڈفرینس ہے ہی۔ ابھی ہم اتوار بازار میں گھوم ہی رہے تھے، تو پیچھے سے ہمیں کال آ گئی ایک کہ میرے ریلیٹیو کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ وہاں سے بس جو کچھ لیا تھا فٹافٹ لے کے ہم لوگ واپس آ گئے گھر۔ گھر آ کے سب نے کہا کہ پہلے ہمیں حلوہ بنا کے دکھائیں، کیونکہ میں نے پرسوں بھی حلوہ بنایا تھا، تو آج بھی انہوں نے کہا کہ پہلے کھانا تو ہم نے حلوہ ہے، بہت اچھا بنا تھا۔ اس لیے دوبارہ سے انہوں نے فرمائش پہ یہ حلوہ بنوایا، اور واقعی یہ بہت اچھا بنا تھا۔ سیٹرڈے یا سنڈے دو ایسے دن ہوتے ہیں جب اکثر چھٹی ہوتی ہے، اور یہ دن بس آنے جانے میں گزرتے ہیں، یا پھر کوئی مہمان آ جاتا ہے، یا پھر ہم کسی کی طرف مہمان بن کے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے میرا یہ سنڈے بھی بیزی گزرا، کیونکہ کچھ گیسٹ آ گئے تھے۔ یہاں پر میں بنا رہی ہوں حلوہ، اور حلوے میں نے ڈالی ہیں جی گری اور میوہ وغیرہ ڈال کے، اور میں نے بڑا اچھا سا بنایا ہے۔ اب تو سیزن آنے لگا ہے آگے سے گاجروں کا، اور گاجروں کا بنتا ہے گجریلا یا پھر حلوہ۔ دونوں چیزیں بڑی ٹیسٹی ہوتی ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ سردیوں میں یہ بہت دفعہ بنتی ہیں ہمارے گھر میں، اور جب بنائیں گے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ جی ایوری سنڈے ہمارے گھر اخبار آتا ہے ایک، جو مجھے شوق ہے، میں نے لگوایا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ چلیں مہمان کے آنے میں تو ابھی ٹائم ہے، تو تھوڑی دیر میں کیوں نہ ریلیکس ہو جاؤں، کیونکہ اتوار بازار سے آنے کے بعد کچھ گرمی بھی فیل ہو رہی تھی۔ میں نے کہا ریلیکس ہوتے ہیں، اور پھر میں نے اخبار پڑھا تھوڑا سا۔ آج کل ویسے تو لوگ اخبار کم ہی پڑھتے ہیں، سارا کچھ تو سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے بڑا شوق ہے اخبار پڑھنے کا، تو اسی لیے میں اخبار کو تھورولی پڑھتی ہوں، میں ہر چیز دیکھتی ہوں، چھوٹی چھوٹی بھی، مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا کریز ہے، اور میں خبریں ساری غور سے پڑھتی ہوں، اور پھر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرا ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے اخبار پڑھتے وقت۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان آ گئے، پھر ان کے ساتھ خوب گپ شپ ہو رہی تھی، لیکن مہمانوں نے کہا کہ ہم نے تو کھانی ہے دال چاول اسپیشل۔ تو میں تو چاہ رہی تھی کہ اچھا کوئی کڑھائی شڑائی چکن کڑھائی بناؤں، کچھ اچھا کھانا پکاؤں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو کھانی ہے دال چاول۔ ان کی فرمائش پر میں نے دال چاول تو بنائے ہی ساتھ، اور دال چاول ویسے مجھے بھی بہت پسند ہیں، سب کو ہی پسند ہے، اور سب نے یس کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دال چاول ہی کھاتے ہیں آج تو۔ لیکن میں نے سوچا خالی دال چاول تو پھر اچھے نہیں لگیں گے، لہٰذا میرے پاس چکن پڑا ہوا تھا، چکن ونگز جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا چلے چکن ونگز بنا لیتے ہیں آج ساتھ۔ چکن ونگ میں نے بنائے، کوئی شوربے والے تو نہیں تھے، یہ میں نے بڑے اچھے سے بنائے تھے، مسالے ہلکا سا مسالہ اس میں تھا جیسے، اور بہت اچھے بنے جیسے یہ روسٹ میں ہوتے ہیں۔ پہلے تو میں نے کہا میں بیک کر لیتی ہوں، پھر ارادہ ہوا کہ نہیں بیک نہیں کرتے اس کو، ویسے ہی ہم خشک خشک سا پکا لیتے ہیں۔ جی جب دال چاول اور یہ ونگز وغیرہ تیار ہو گئے، تو پھر میں نے سوچا کہ ونگز پھر کم بھی نہ ہو جائیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ساتھ کچھ اور بھی ارینج کر لیا جائے۔ پھر میں نے کباب کا آرڈر کر دیا، پھر کباب منگوا لیے، کیونکہ مہمان تو کافی تھے، تو میں نے کہا کہ چلیے اچھا نہیں لگتا کہ خالی میں دال چاول ہی رکھوں ساتھ۔ پھر میں نے ایک دو ڈش اس طرح بنا لی، ساتھ میری یہ بیٹی جو ہے نا وہ سیلیڈ بنا رہی ہے۔
میری بیٹی نے کہا کہ سیلڈ تو میں بناتی ہوں، اس نے کہا کہ میں کچومر سیلڈ بناتی ہوں، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کر کے نا کیرٹ اور یہ چھوٹی چھوٹی کاٹ کے، تو اس میں اینڈ پہ جا کے تھوڑا سا لیموں ڈال کے، یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے، اور خاص طور پہ نا دال چاول کے ساتھ تو واو کیا مزے کی چیز بن جاتی ہے یہ میری بیٹی جس طرح سبزیاں کاٹ رہی ہے نا چھوٹی چھوٹی سی، یہ تو دہی میں ڈال دیں تو بہت اچھا رائتا بھی بن جاتا ہے، اور ہم نے یہی سوچا تھا کہ کچھ اس کا سیلیڈ رکھ لیں گے اور کچھ ہم اس کا رائتا بنا لیں گے، دہی میں ڈال لیں گے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے جب کباب آرڈر کیے تو کباب کے ساتھ نا کافی زیادہ رائتا بھی آ گیا، تو وہ بھی بڑا ٹیسٹی تھا، تو ہم لوگوں نے پھر یہ ارادہ ملتوی کر دیا اور پھر ہم نے کبابوں والا جو رائتا آیا تھا وہی استعمال کیا کھانے میں۔ یہ جو دال میں نے بنائی ہے نا، یہ ہے جی مسور کی دال جو ریڈ ہوتی ہے وہ والی، اور اس میں میں نے اب لگا رہی تھی تڑکا، اور تڑکے میں میں نے تھوڑا سا آئل ہے اور اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے اور لال مرچ ہے گول والی، اور ساتھ لہسن ہے۔ جی ویورز، تو اب آگے ہے کھانے کا ٹائم، اور ڈائننگ کیونکہ چھوٹی تھی تو ماشاء اللہ سے لوگ زیادہ تھے، تو ہم لوگوں نے کہا کہ نیچے ہی دسترخوان بچھا لیتے ہیں، پھر ہم لوگوں نے نیچے شیٹ بچھائی اور سارا وہاں پہ ارینج کیا، بہت مزے سے سب نے کھانا کھایا اور سب کو کھانے کا بہت مزہ آیا، یہ ایک ڈیفرنٹ چیز بن گئی تھی۔ اور پھر چلے ایک پلیٹ میں آپ کے سامنے بھی تیار کرتی ہوں، اور آپ بھی میرے ساتھ انجوائے کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا۔ جب کوئی مہمان آتے ہیں اور خاص طور پہ اپنے کلوز ون ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کھانا کھانا بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم لوگ بھی بہت انجوائے کر کے کھا رہے ہیں۔ چھٹی کے روز تو سب کو مل بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے، سب بہن بھائیوں کو، پوری فیملی کو، کیونکہ یہ ایک اچھا انجوائمنٹ بھی ہوتا ہے اور یادگار مومنٹ ہوتے ہیں، اور ہم لوگ بھی ہر دفعہ ماشاءاللہ ایسا ہی کرتے ہیں، اور میں تو سب کو کہتی ہوں کہ ایسا ہی کیا کریں، مل جل کے رہا کریں۔ اگر میرا بلاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور فیملی اور فرینڈ میں اس کو شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔